السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں اب سب خیرت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم 8 کلاس انگلش کا فرسٹ یونٹ پڑھیں گے۔ اس لیکچر میں ہم انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ گرامر پوائنٹس کو بھی ہائی لائٹ کریں گے۔ چونکہ فرسٹ یونٹ ٹالرنس حضرت وسلم کے بارے میں ہے، حضرت وسلم کی رواداری کے بارے میں، برداشت کے بارے میں ہے۔ اس یونٹ میں ہم حضرت وسلم کے اخلاق اور برداشت کے بارے میں پڑھیں گے۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہمیں ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ ایک اچھی بات انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، اور ایک اچھا سبق سوچنے کا انداز۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا پہلا لیکچر۔ تو پہلا لیکچر کا ٹائٹل ہے ٹالرنس آف دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ رسول آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ He صلی اللہ علیہ وسلم is an example of excellence in every matter of life۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں ایک بہترین مثال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت وسلم زندگی کے ہر ایک شعبے میں ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ He صلی اللہ علیہ وسلم practiced tolerance throughout his life and proved that small act could make you noble and great۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی صبر اور برداشت کا He صلی اللہ علیہ وسلم practiced tolerance throughout his life and proved that small act could make you noble and great۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی، اپنی ساری عمر صبر اور برداشت کا مظاہرہ کیا، اور یہ پروو کیا، یہ ثابت کیا کہ نوبل اینڈ گریٹ مینس عظیم اور باوقار۔ He صلی اللہ علیہ وسلم always prayed for everyone, even his worst enemies۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سب کے لیے دعا کرتے تھے۔ Even his worst enemy، حتیٰ کہ اپنے بدترین دشمن، اور انہی کے لیے بھی دعا کرتے تھے جو اس کا جانی دشمن بھی تھے۔ اپنی رضامندی سے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیتے جنہوں نے ان کے ساتھ برا کیا تھا۔ willingness means رضامندی۔ His famous saying highlights the foundational concept of tolerance: whoever does not show mercy to the people, Allah subhanahu wa ta'ala will not show mercy to him۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان جو کہ ٹالرنس کا ایک بنیادی کانسیپٹ ہے، حضرت وسلم کا ایک حدیث مبارک ہے، اس میں کہتا ہے کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ فاؤنڈیشنل کانسیپٹ، بنیادی تصور۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم never had negative thought about anyone۔ negative thoughts means برے خیالات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتے، کسی کے بارے میں برا خیالات صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھے۔ He صلی اللہ علیہ وسلم exemplified love and commitment to peace throughout his life۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں محبت اور امن کے عزم کا عملی نمونہ پیش کیا۔ In initial years of Makkah, he sallam and his followers endured significant hardship۔ Hardship means مشکلات، endured means برداشت کرنا۔ مکے کے پہلے سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بہت سی مشکلاتوں کا سامنا کیا تھا۔ When his enemies became extremely hostile, his companion asked if he sallam would curse them۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے نہایت جارحانہ رویہ اختیار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمساتھیوں نے، صحابہ کرام نے صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مکہ کے لوگوں اپنے دشمنوں کو قرض دے، اس پر لعنت بھیج دے۔ قرض مینس لعنت بھیجنا۔ He صلی اللہ علیہ وسلم showed patience and replied his companions۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اپنے ساتھیوں کو جواب میں کہا I have not been sent to lay a curse upon men but to be a blessing to them۔ مجھے حضرت وسلم نے جواب میں کہا کہ مجھے لعنت بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے رحم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ Okay. Once
a Jew decided to test Rasulullah tolerance and purchase dates from him by paying the money in advance. ایک دفعہ ایک یہودی نے وسلم کا برداشت چیک کرنے کے لیے وسلم سے کھجورے خریدے اور پیسے ایڈوانس میں دے دیے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ کھجور لینے سے پہلے یہودی نے وسلم کو پیسے دیے. لیٹر ہی ڈیمانڈیڈ ہی گیٹ ڈیٹس مچ بیفور دا ڈیو ڈیٹس. بعد میں اس نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ اس کو کھجورے پہلے چاہیے، اس نے جو ڈیٹ فکس کیا تھا اس سے بھی پہلے چاہیے تھے. Purchase means لینا. His purpose was to make the Rasulullah sallam angry. اس کا مقصد تھا رسول اللہ وسلم کو غصہ دلانا. Angry means غصہ. He shouted angrily and asked for his date in public. لوگوں کے سامنے غصے سے چلایا کہ اس کو وہ کھجورے چاہیے. Shouted angrily means غصے سے چلانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was also present there. حضرت تعالیٰ عنہ وہاں بھی موجود تھا. He stood up with intention to kill the Jew. But Rasulullah sallam advised حضرت عمر رضی اللہ to be patient. تعالیٰ عنہ کھڑا ہوا اور اس ارادے سے وہ کھڑا ہوا کہ وہ اس یہودی کو قتل کریں گا. Intention means ارادہ. But Rasulullah sallam advised حضرت عمر رضی اللہ to be patient. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا کہ صبر رکھو. Advice means نصیحت، مشورہ. He also asked حضرت عمر رضی اللہ to provide him with more dates than the amount agreed upon between them. حضرت وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اسے جتنے پیسے اس نے ادا کیے اس سے زیادہ اس کو کھجورے دے دو. The Jews was greatly impressed by his tolerance and patience. وہ یہودی حضرت وسلم کے صبر اور برداشت سے بہت زیادہ impressed ہوا، متاثر ہوا. We can't forget the incident when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم went to the Taif to preach. ہم وہ واقعہ نہیں بھول سکتے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے. preach means تبلیغ اور forget means بھولنا. The people of Taif not only mocked him but also pelted him with stones and his sallam started to bleed. طائف کے لوگوں نے ابسلم کا مذاق اڑایا اور ابسلم کو پتھروں سے مارا جس سے ابسلم کا جسم مبارک زخمی ہوا. Mocked means کسی کا مذاق اڑانا. And pelted means مارنا، پتھر مارنا. Stone means پتھر and bleed means خون بہنا. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ وسلم طائف گئے تھے تو ان لوگوں نے آپ وسلم کا مذاق بھی اڑایا تھا اور آپ وسلم کو پتھر بھی مارے تھے جس سے آپ وسلم کا جسم مبارک زخمی ہوتا ہے. آپ وسلم کے جسم مبارک سے خون آنا شروع ہو گیا تھا. آج کا یونٹ ہم یہاں اینڈ کرتے ہیں کیونکہ فرسٹ یونٹ یوزولی تھوڑا لینتھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم آج کا لیکچر یہاں کمپلیٹ کرتے ہیں اور نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس یونٹ کو کمپلیٹ کریں گے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھیے، میں ضرور جواب دوں گا. ایسے ہی مزید آسان اور مفید لیکچر کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ سیکھنے کا یہ سلسلہ جاری رہے. تھینک یو.